بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک بڑے حساس مسئلے پر۔ وہ حساس مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ کل ہم نے مغرب کی نماز کلاوٹھی جو بلند شہر کا ایک قصبہ ہے اس سے پہلے ایک گاؤں پرتاپور کی روڈ پر پڑھنے والی مسجد میں ہم نے نماز پڑھی تھی۔ یہ بات ہم نے اپنی ایک شارٹ کلپ کے ذریعے آپ کو بتائی تھی۔ وہاں ہم نے نماز پڑھی، میں سنتیں وغیرہ پڑھ رہا تھا۔ اس درمیان میں میری نگاہ پڑی قرآن کریم کی الماری پر، جس کو یقین جانیے یہ مسجد کس طرح کی ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ یہاں ہر وقت جماعتوں کا آنا جانا، مسجد کے اندر مدرسہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بھی ہر وقت آتے جاتے رہتے ہوں گے۔ امام بھی صاف ستھرے سے آدمی نظر آتے تھے، ایک آدھ بار پہلے ملاقات بھی ہوئی ہے ان سے شاید، اور نمازیوں سے بھی کھچا کھچ بھری رہتی ہے مسجد۔ مسافر بھی گزرتے ہوئے وہاں نماز پڑھنے کے لیے رکتے ہیں۔ میں تو کتنی بار وہاں رکتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے گزرتے وقت میں۔ تو میں نے دیکھا قرآن شریف کی الماری، اتنی آباد مسجد کی الماری قرآن شریف کی، اور قرآن شریف کی الماری میں یہ حالت تھی کہ قرآن کے اوپر جیسے گھونسلہ رکھا ہوا ہو کسی پرندے کا۔ یہ بات پرتاپور کی مسجد کی صرف نہیں ہے، بلکہ میں ایسی بے شمار مسجدیں جانتا ہوں جہاں نمازیوں کی کمی نہ ہو، نمازی خوب آتے ہوں، اطراف میں ایک بھی گھر کسی غیر مسلم کا نہ ہو، سارا کا سارا محلہ مسلمانوں کا ہو، لیکن اللہ معاف فرماوے، اللہ معاف فرماوے، ایسا تو ہو سکتا ہے، میں بہت ضرورت سے کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ بیت الخلاء کی صفائی ہو جائے، لیکن میں نے ایسا نہیں دیکھا یا بہت کم دیکھا کہ قرآن کی الماری کی صفائی نہیں ہوتی۔ آپ میرے جملوں پر نہ جائیں، میں جو کہہ رہا ہوں میں بہت دل جلے سے کہہ رہا ہوں، میرا بہت دل میں ان لوگوں کو سنا کر آیا کل، اور مجھے اس کی بہت تکلیف ہے۔ قرآن کی الماری کی صفائی کیوں نہیں ہوتی؟ ہندوستان کا مسلمان یوں کہتا ہے کہ ہم پٹ رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے ہمارے ساتھ؟ حکومت ہمیں پھولوں کی مالائیں پہنائے، کیا یہ ہونا چاہیے؟ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کتنا غلط ہو رہا ہے وہ؟ اللہ معاف فرمائے، ہمارے ساتھ غلط نہیں ہو رہا، جیسے ہم ہیں ایسے ہی ہمارے ساتھ اللہ کے فیصلے ہیں، جو ہمارے کارنامے ہیں نا۔ اب بتائیے، قرآن جو ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، اس کی صفائی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ 20 50 قرآن شریف مسجدوں میں رکھے ہوں گے، اور کبھی ایک سال میں ایک مرتبہ بھی، میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، ایک سال میں ایک مرتبہ بھی اس قرآن کی الماری کو جھاڑنے والا پورے محلے میں ایک بھی میسر نہیں ہوتا، ایک بھی میسر نہیں ہوتا۔ اب اس پہ کیا لگے گا جی؟ جالے، دھول، مٹی۔ اب کوئی اگر پڑھنے کا دل کسی کا چاہ بھی رہا ہوگا تو وہاں کوئی مٹی کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جائے گا، کوئی دھول کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ ایک اجتماعی جرم ہے ہندوستانی مسلمانوں کا۔ باہر کے مسلمانوں سے مجھے اس کی امید نہیں ہے، لیکن جس خطے میں رہتا ہوں، کئی 100 کلومیٹر تک، یہاں یہی حال میں نے دیکھا ہے، قرآن کا یہی حال ہے۔ بہت کم مسجدیں ایسی نظر آتی ہیں مجھے جن میں قرآن کی الماری شکایت نہیں کر رہی ہوتی، ورنہ قرآن کی الماری شکایت کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی پورے سال میں بھی جھاڑنے والا نہیں ملا۔ پڑھنے والا تو چھوڑ دیجئے، پڑھنے تو یہ تو مسلمانوں کا کام ہے، پڑھنے والے تو مسجدوں میں رہے ہی نہیں۔ قرآن شریف پڑھنے والے مسجدوں میں، بس اللہ معاف فرمائے،
ہمارے یہاں تو کوئی ایک آدھ آدمی دکھائی دیتا ہے ہمیں جو مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھے، ورنہ تو ندارت ہے۔ لیکن پڑھنے والے تو نہیں ہیں، لیکن ان کو جھاڑنے والے بھی نہیں ہیں، ان کی صفائی کرنے والے۔ میں تکلیف میں ہوں، یہ سمجھ لیجئے میں جتنی میں تکلیف میں ہوں اتنا میں بول نہیں رہا ہوں۔ اگر یہی بیان کہیں ممبر سے ہو رہا ہوتا تو شاید میں بہت ساری باتیں کہتا، لیکن اس پلیٹ فارم پر میں بہت سنبھل کر بولتا ہوں، بہت اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر بولتا ہوں۔ میرے جذبات میرے قابو میں نہیں ہیں، لیکن میں بہت احتیاط کر رہا ہوں، اور بہت ذمہ داری سے میں متولیوں کو کہتا ہوں کہ کانوں کو کھول کر سن لینا میری بات۔ یا تو سدھر جاؤ، ان قرآن کی الماریوں کو اور قرآن والوں کو یعنی اماموں کو بھی ان کو ستانا اور ان پر ظلم کرنا یا تو بند کر دو، ورنہ پھر یاد رکھنا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یاد رکھنا میرے اس جملے کو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب وہ اللہ کی لاٹھی پڑے گی نا تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ظالم ہیں، وہ تو جیسے ہیں وہ ہیں، ہم بھی کسر کے نہیں ہیں، ہم بھی کسر کے نہیں ہیں۔ دکھ ہے مجھے، کن الفاظ میں کہوں، یہ پرتاپور والے ہر وقت جماعتوں میں بھاگے پھرتے ہیں، مدرسہ وہاں مسجد میں موجود ہے، بڑے بڑے لوگ وہاں آ کر نماز پڑھتے ہیں جب گزرتے ہیں، گاؤں کے لوگ، بڑے بڑی عمر کے لوگ مجھے وہاں ہر وقت نمازوں میں اور نمازوں کے علاوہ میں بھی مسجد میں پڑھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جو مسجد اتنی آباد ہو، جب اس مسجد کی قرآن کی الماری کا یہ حالت ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر دوسری جگہوں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے اگر آپ کے محلے کی مسجد میں اگر یہ حال ہے تو ابھی جائیے، میری کلپ بعد میں دیکھیے گا، ابھی بس اٹھ جائیے، پہنچ جائیے مسجد کی قرآن کی الماری کی ذمہ داری آپ لیجئے کہ کوئی بھی صفائی نہیں کرے گا اس کی، میں کروں گا، اس کی سعادت مجھے چاہیے۔ بات تھوڑی سخت ہے، لیکن میں اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، کیونکہ مسئلہ قرآن کا، میری ذات کا مسئلہ ہوتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، جس کو جو کہنا کہو۔ میں کسی سے اپنی عزت کی خواہش نہیں رکھتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں کوئی مجھے مفتی صاحب کہو یا کوئی عبد الرحیم کہو، دونوں میرے لیے برابر ہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن قرآن کے معاملے میں ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، اور میں ان جاہل متولیوں کو بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے لیں، قرآن کی الماریوں کو اپنی پگڑیاں اتار کر، اپنی ٹوپیاں اتار کے صاف کیا کرو اگر تمہاری سعادت ہے تو، اور اگر قرآن کی الماریاں یوں ہی سڑی رہیں تو اللہ تمہاری نسلوں کو سڑائے گا، دیکھ لینا تم، ایسے لوگوں کی نسلیں سڑ جائیں گی جو قرآن کی دھول کو قرآن کو دھومل کرنا چاہے گا، قرآن کو پر دھول ڈالنا چاہے گا اور اس پر خوش رہے گا، ان کی نسلیں آباد ہو ہی نہیں سکتی، یہ میرا یقین ہے۔ میں نسیم صبح کو ان کڑواہٹوں سے باز رکھنا چاہتا تھا، لیکن رات کے واقعے نے مجھے میرے مزاج پر قائم نہیں رہنے دیا، اس لیے بہرحال بس میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس کلپ کو ان متولیوں تک ضرور پہنچائیے گا جو مسجدوں کے ذمہ دار اور ٹرسٹی اور متولی بنے پھر رہے ہیں، اور قرآن یا اہل قرآن کے حقوق سے پامالی کر رہے ہیں، ذمہ داری سے سنائیے گا۔ اللہ ان کے دماغ کو کھول کر ان کو یا تو متولیت سے ہٹا کر قابل لوگوں کو متولی بنائے، یا پھر اگر یہی لوگ قابل ہیں تو پھر اللہ ان کو ان کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔